ارادہ نہیں ہے. دل تو تھا کہ اچھے سے اور کافی وقت تک آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں، لیکن میری آواز اتنی متاثر ہو گئی کہ شاید میں دل کھول کر کے یہ تقریر نہ کر پاؤں. مگر بالکل احساس کمتری کے شکار بھی نہ ہو. آپ حضرات اگر ساتھ دیں گے تو شاید تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. اور مجمع بڑا بیدار ہے، بیدار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ایسے ہی آپ بیدار رہیں اور ایک ایک جملے کو آپ اپنی ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے. ایسے ایسے لوگ اس وقت صراط مستقیم سے بھٹک جا رہے ہیں کہ جو خود پہلے سنیت کے ٹھیکیدار بن کے گھوم رہے تھے. اس لیے آپ علماء سے جڑے رہیں، ان سے قریب رہیں تاکہ ان کی برکتیں آپ حاصل کرتے رہیں. میں اپنی تقریر کا آغاز کچھ اشعار سے کر رہا ہوں. آواز میری بہت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ دیر تک آپ کی میں خدمت کروں. شاعر کہتا ہے زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اگر میری آواز سمجھ رہے ہیں تو ادھر سے بھی آواز لگائیں. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ان میں حامی کا گھر بولتا رہا. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ان میں حامی کا گھر بولتا رہا. اور آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، آئے گئے نبی جو سرے عرش بار بار، سدرات جبرائیل کا پر بولتا سرے عرش بار بار، سدرات جبرائیل کا پر بولتا رہا. اور جس شعر کو پڑھنے کے لیے میں نے یہ دو شعر پڑھا ہے وہ شعر آپ سنیے. سدرات جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر سپاہ، تھرا گئے یزید کے سب لشکر سپاہ. تب نیزے پہ جب حسین کا تھرا گئے یزید کے سب لشکر سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا. اور یہ دو شعر میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں آپ کو مزید بیدار کرنے کے لیے. شاعر کہتا ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، دیکھتا ہوں کون کون یہ شعر سنبھالتا ہے. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل نہیں خاندان باقی. عجیب جنگ ہے، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. سنت رسول کی طرح توقیر کہاں ہے، سنت رسول کی طرح توقیر کہاں ہے، حسنین کریمین سی تقدیر کہاں ہے، حسنین کریمین سی تقدیر کہاں ہے. اور مولا علی کے بیٹے کی خودداری دیکھیے، مولا علی کے بیٹے کی خودداری دیکھیے، پانی تلاش کرتا ہے شبیر کہاں ہے. مولا علی کے بیٹے کی خودداری دیکھیے،
بنے اپنی اپنی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں اور ایک ایک جملے کو بغور سماعت کریں تاکہ آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو. اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو دور فرما دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور اے نبی کے گھر والے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم کو خوب صاف اور ستھرا بنا دے. توجہ کیجیے، اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے انما. عربی گرامر کے اعتبار سے انما جس کلمے میں آتا ہے تو اس کلمے میں حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے. اور پھر آگے عنکم الرجس، رجس پہ جو الف لام داخل ہے وہ الف لام استغراق کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی کو اللہ دور فرما دے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور تطہیراً یہ مفعول مطلق ہے جو مبالغہ کے لیے آیا ہے. مطلب یہ جو طہارت حاصل ہو رہی ہے یہ ناقص اور ادھوری طہارت نہیں ہے بلکہ یہ کامل اور مکمل طہارت حاصل ہو رہی ہے. اور پھر تطہیراً میں جو تنوین لگی ہوئی ہے وہ زبر کی، وہ تنوین تعظیم ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو طہارت حاصل ہو رہی ہے اہل بیت کو، یہ عام طہارت نہیں ہے بلکہ یہ نہایت عمدہ اور اعلیٰ طہارت اہل بیت کو حاصل ہو رہی ہے. اب آپ ذرا ذہن و فکر کو حاضر فرمائیں، اللہ جل مجدہ الکریم اہل بیت سے طہارت کا ارادہ فرما لیا ہے. ہم اور آپ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز معرض وجود میں آ جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز مکمل ہو جائے. لیکن جب اللہ جل مجدہ الکریم کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ جیسے ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے، فوراً وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. تو جب اللہ جل مجدہ الکریم نے اہل بیت سے طہارت کا ارادہ فرما لیا ہے تو یہ میرا اذعان کہتا ہے، یہ میرا ایقان کہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی دور ہو گئی ہے اور اہل بیت ہمیشہ کے لیے صاف اور ستھرا ہو گئے ہیں. اہل بیت ہمیشہ کے لیے طیب طاہر ہو گئے ہیں. آپ ذہن کو حاضر کریں، ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ناپاکی تو وہ ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو اس ناپاکی سے بچ سکتا ہے. لیکن ایک ناپاکی ایسی بھی ہوتی ہے جو غیر اختیاری ناپاکی ہوتی ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. یعنی چاہ کر کے بھی انسان اس ناپاکی سے نہیں بچ سکتا ہے. مثال کے طور پر عورتوں کے ہر مہینے میں جو عوارضات کا لحوق ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش کے موقع پر ان کے جسم سے جو خون اور پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، یہ ایسی ناپاکی ہے کہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے. عورت چاہے تب بھی اس ناپاکی سے نہیں بچ سکتی ہے. مگر قربان جاؤ اہل بیت کی طہارت پر، قربان جاؤ اہل بیت کے تقدس پر، قربان جاؤ اہل بیت کی عظمت پر. میرے نبی کے گھر والے وہ غیر اختیاری ناپاکی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے مگر میرے نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ اس غیر اختیاری ناپاکی سے بھی پاک ہے. اس غیر اختیاری ناپاکی سے بھی پاک ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہے. یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی کتاب الامن والعلا لناحیۃ المصطفیٰ بدافع البلاء، اتنا لمبا نام ہے
नाम लोग नहीं समझ पाते हैं, चलते हैं आला हजरत की शान में बकवास कर। मुस्तफा आला हजरत की बारगाह में एक सवाल आया था। हम लोग जो दुरूद पाक पढ़ते हैं उसमें एक लफ्ज आता है दाफिउल बला। दाफिउल बला का माना मुसीबतों को दूर फरमाने वाला। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार कुल्ली अता फरमाया है, वो जिससे चाहे उससे मुसीबतों को दूर फरमा दे। ये सवाल जब किसी वहाबी के पास गया तो उसने कहा नहीं नहीं, दाफिउल बला तो सिर्फ अल्लाह की जात है, मुसीबतों को सिर्फ दूर करने वाला अल्लाह है। अगर कोई नबी के लिए दाफिउल बला मानेगा तो ये शिर्क हो जाएगा माअज़ल्लाह। मगर वही सवाल जब आला हजरत की बारगाह करम में पहुंचता है तो मेरे इमाम ने जब दाफिउल बला के मसले पर कलम को उठाया है तो महज एक दो सफा नहीं लिखा बल्कि पूरी किताब आला हजरत ने लिख दिया। और उस किताब में नबी के दाफिउल बला के मसले पर आला हजरत ने कुरान पाक से 7 आयतें दलील में पेश की है। 7 आयत कुरान पाक से आला हजरत ने दलील में पेश किया और हदीस पाक से 300 हदीस है। एक ही मसले 300 हदीस है आला हजरत ने दलील में पेश किया और पूरी दुनिया वालों को ये बता दिया कि अल्लाह ने मेरे नबी को दाफिउल बला बनाना है। शाफिए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों गुरु, दाफिए जूना बड़ा तुम पे करोड़ों गुरु। किया है फरमाते हैं इन नबी फातिमा हवराउ आदमीया लन तहिल वलन ततमिस। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा ये इंसानों में हूर है, हूर है। और हर महीने में औरतों को जो अवारिजात लायक होते हैं मेरी बेटी फातिमा उससे भी पाक है। सुभान अल्लाह। इसीलिए उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा हसन फ़ज़ल बरेलवी फरमाते हैं उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते तकहीर से जाहिर शान अहले बैत, आयते तकहीर से जाहिर शान अहले बैत। इसी पाकी का नतीजा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन अक़दस से
سنی ہی اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہیں، دوسرے بیان نہیں کر سکتے۔ سنیے یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی کی۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے کہا، اے میری امی جان، آج میں جا رہا ہوں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹے اس میں نئی بات کون سی ہے؟ آپ تو روزانہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس میں نئی بات کون سی ہے؟ تو حضرت حذیفہ جواب دیتے، امی جان بات یہ ہے کہ آج میں جا رہا ہوں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک مقصد بھی لے کے جا رہا ہوں، ایک مقصد بھی لے کے جا رہا ہوں۔ والدہ محترمہ فرماتی کیا مقصد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آج میں جا رہا ہوں نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، اور اپنی نبی سے اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کراؤں گا، مغفرت کی دعا بھی کراؤں گا۔ میرا کہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی جس کی چاہے اس کی مغفرت ہو جائے، مہربانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت حذیفہ عرض کرتے ہوئے جا رہا ہوں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور اپنے لیے اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت بھی کراؤں گا۔ اب سنیے، حضرت حذیفہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، نماز مغرب کا وقت آ گیا، میرے آقا نے مغرب کی امامت فرمائی۔ حضرت حذیفہ نے آقا کریم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کیا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو میرے آقا مسجد نبوی شریف ہی میں تشریف فرما ہے، مگر حضرت حذیفہ کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا مقصد مصطفیٰ سے بیان کرے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ جاتا ہے، اور میرے آقا نے عشاء کی امامت فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ نے نبی کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کیا ہے، اور جب نماز عشاء سے فارغ ہو گئے تو میرے مصطفیٰ مسجد نبوی شریف سے نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد میں حجرہ مقدسہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اب سنیے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنزِلِ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب مسجد نبوی شریف سے نکلے تو میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، میرے سرکار کے گوشے مبارک بھی میرے چلنے کی آہٹ پہنچ گئی، چلنے کی آہٹ پہنچ گئی۔ فرماتے ہیں کون ہے پیچھے آ رہے ہیں؟ حذیفہ ہے کیا؟ کون پیچھے آ رہے ہیں؟ حذیفہ ہے کیا؟ قلت نعم یا رسول اللہ۔ حذیفہ کہتے ہیں ہاں ہے میرے آقا، آپ کا غلام حذیفہ ہی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ابھی حضرت حذیفہ نے اپنا مقصد بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک۔ حذیفہ کیا حاجت لے کے آئے ہو؟ جاؤ جاؤ، اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی ہے اور تیرے ماں کے بھی مغفرت فرما دی ہے۔ مقصد بھی نہیں بیان کیا تھا، سرکار خود فرماتے ہیں حذیفہ جاؤ، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور تمہاری ماں کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے آگے، معاملہ جب ہو گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں ان ھذا ملک، اے حذیفہ دیکھو یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، یہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور یہ فرشتہ ایسا ہے
لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ کہ آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ آیا ہی نہیں ہے. آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ آیا ہی نہیں ہے. آج نیا نیا آسمان سے اتر رہا ہے. اسپیشل طور پر اس فرشتے کو نزول ہو رہا ہے. حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس فرشتے کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے یا بیت المقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہے یا آپ کے ہم سے نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا حذیفہ اس فرشتے کے آنے کا صرف دو مقصد ہے. اس فرشتے کے آنے کا صرف دو مقصد ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں استأذن ربہ ان یسلم علیک. پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے اجازت مانگ رہا ہے. یا رسول اللہ اجازت کیسی؟ ان یسلم علیک اجازت مانگ کر کے مجھ پہ درود پڑھنا چاہتا ہے. اجازت مانگ کر کے مجھ پہ درود پڑھنا چاہتا ہے. پتا چلا نبی پہ درود پڑھنا میں بڑے نبیوں ہی کا طریقہ نہیں ہے, اللہ کے فرشتوں کا بھی یہی طریقہ ہے. اسپیشل طور پر آسمان سے نازل ہو رہا ہے درود پڑھنے کے لیے. اس کے بعد حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دوسرا مقصد یہ ہے وَيُبَشِّرَنِي یہ مجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ یا رسول اللہ دنیا میں بیٹیاں تو بہت ہیں مگر آپ کی بیٹی کی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کو تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. سبحان اللہ. آپ کی بیٹی کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ. اور اے میرے آقا دنیا میں نواسے تو بہت ہیں مگر آپ کے نواسوں کی کیا شان ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے حسن و حسین کو تمام جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اسپیشل طور پر اللہ کا فرشتہ نازل ہو رہا ہو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اسی ترمذی شریف اسی حدیث سے ایک صفحہ پہلے ایک اور حدیث ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا ایو اہل بیت کا احب الیک. اے میرے آقا بتایا جائے کہ آپ کے گھر والوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ کے گھر والوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا قال الحسن والحسین. میرے گھر والوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیارا ہے تو اسی کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے. حسنین کریمین سب سے زیادہ پیارے. اس کے آگے وہ حدیث ہے انه كان يقول لفاطمة ادعيني ابني فيزنهما ويزنهما الي. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بار بار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرماتے کہ میرے شہزادوں کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. میرے شہزادوں کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. اور جب دونوں شہزادے آغوش محبت میں تشریف فرما ہو جاتے تو میرے مصطفیٰ کا انداز محبت کیسا تھا وہ دیکھو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيَزُنُّهُمَا وَيَزُنُّهُمَا إِلَيْهِ. میرے سرکار دونوں شہزادوں کو کبھی چومتے بھی تھے اور کبھی سونگھتے بھی تھے. کبھی چومتے بھی تھے اور کبھی سونگھتے بھی تھے. میں نے عالم تصور میں سوال کیا اے بطور گنبد خضرا ذرا بتایا جائے
محبت. سننے میں آپ کو لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ کلیئر ورنہ پھر میری محنت بیکار ہو جائے. سنیے یہ روایت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ روایت ہے سر الشہادتین کی. یہ حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت محمد کے حوالے سے کس کتاب سے دیکھ کر کے واقعات کربلا کو بیان کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت نے صرف 2 کتاب کا نام بتایا. صرف 2 کتاب کا نام. ایک کتاب کا نام سر الشہادت ہے، یہ جو علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہے، اور دوسری کتاب اپنے بھائی ماہر شیر سخن استاد زمین حضرت علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے آئینہ قیامت. اردو میں ہے وہ کتاب. یہ دونوں کتاب کا نام لیا. ابھی میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ سر الشہادتین کی روایت ہے. روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے شہزادے اور حضرت مولا علی کے دونوں شہزادے حسنین کریمین، یہ تینوں شہزادے آپس میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے ایک باغ میں پہنچ گئے. باغ میں پہنچ گئے اور جب باغ میں پہنچے تو کھجور کا وہ باغ تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں کچھ بڑے تھے اور یہ دونوں شہزادے کچھ چھوٹے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما درخت کے اوپر تشریف لے گئے اور حسنین کریمین نیچے تشریف فرما ہے. آج بھی یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھیلتے کھیلتے باغ میں پہنچ گئے، ایک بچہ آم کے درخت کے اوپر چڑھ گیا اور 2-3 بچے نیچے بیٹھے کھڑے ہیں. وہ جو اوپر والا بچہ ہے وہ آم توڑ کر کے نیچے پھینکتا ہے اور نیچے والے بچے دامن پھیلا کر کے آم کو سمیٹتے ہیں. مگر ایک انداز آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر بچہ تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے تو جو پکا آم ہوتا ہے وہ خود جیب میں رکھتا ہے اور جو کچا آم ہوتا ہے وہ نیچے زمین پہ پھینکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہی سیرت اختیار کر لی. پکی جو کھجور توڑتے تو خود کھاتے تھے اور جب کچی کھجور توڑتے تو نیچے زمین پہ پھینکتے تھے. آ گیا علی کے شیر کو جلاؤ، آ گیا علی کے شیر کو جلاؤ. حضرت حسین پاک نیچے تشریف فرمائے، اوپر کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، ارشاد فرماتے، جملہ سنو، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے. آپ نے جملہ سنا نہیں، اگر سنتے تو میں سمجھ جاتے. حضرت حسین پاک فرماتے ہیں اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے، پکی کھجوریں خود کھا رہے ہو اور کچی کھجوریں نیچے پھینک رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر درخت کے نیچے تشریف لائے اور دورے بھاگے حضرت عمر کی بارگاہ کرم میں. عرض کرتے ہیں ابو جان، آج حسین پاک نے ایسا جملہ ادا کیا ہے. حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے، فرماتے دونوں شہزادوں کو بلایا جائے، دونوں شہزادوں کو بلایا جائے. اور جب دونوں شہزادے تشریف لاتے ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا اے شہزادے، کیا آپ نے یہ جملہ کہا ہے؟ کیا آپ نے یہ جملہ کہا ہے؟ تو وہ تو تھے علی کے بیٹے، جھوٹ کا دور تک گزر نہیں ہو سکتا. سینہ ٹھوک کے کہا ہاں میں نے کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے. حضرت عمر ناراض میں نہیں ہوئے، ذریعہ توحید سے کام نہیں لیا، بلکہ فرماتے ہو شہزادے ایک کام کر سکتے ہو. کیا آپ نے جو جملہ زبان سے کہا ہے کیا اس کو لکھ کر دے سکتے ہو؟ سبحان اللہ، بے شک. آپ نے جو جملہ کہا ہے کیا اس کو لکھ کر دے سکتے ہو؟ حسین پاک فرماتے کہ فوراً لکھ کے دے دیے. حضرت حسین پاک نے کاغذ کے